اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وشفائنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا ماوانا وملجانا ومولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وعالمنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وہ امامت کی شب وہ صف انبیاء وہ امامت کی شب وہ صف انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے وہ امامت کی شب وہ صف انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے تو کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ۔ اچھا بارش بھی ضرور ہے لیکن آپ لوگوں کی دعوت پر ہم سارے تقریباً اکٹھے ہیں، غالباً بنا دعوت کوئی بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ جتنی دیر میں تقریر کروں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں، تقریر کا بھی اور اللہ کے کرم سے اور حضور غوث پاک کے توسل سے بارش کا بھی، ٹھیک ہے؟ آپ گھبرائیں نہیں، میں نے بہت بڑی بات آپ کو کہی، شاید آپ کی سماعت کمزور ہے، سمجھ سے بالاتر بات میں نے نہیں کہی ہے، جب تک میں ہوں تقریر کا بھی ذمہ دار ہوں اور حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کے توسل سے باران رحمت کا بھی ذمہ دار ہوں۔ آپ صرف تھوڑا سا میرے ساتھ پڑھیں، میں نے آیت بھی نہیں پڑھی کہ آپ کا وقت زیادہ نہ لوں، بس میرا موضوع ہے آقا ہمارے بڑی شان والے، جن کے آقا شان والے ہیں وہ بولیں، جو ابھی تک ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں وہ بے شک نہ بولے آقا ہمارے، سارا ٹبر بولے آقا ہمارے، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ تسی بالکل ٹھیلے ٹھیلے بول رہے ہو یار، جنہ بندیاں نسوار پائی ہوئی او نہ بولو، توڑا عیب ظاہر ہو جاسی، جو نسواری حضرات نہیں او بول کے آکھو سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ حمد و صلات کے بعد گرامی مرتبت عزیز از جان صاحبزادہ سید زرغام حیدر شاہ صاحب میرے دائیں بائیں تشریف فرما، میرے آقا میرے مولا تاجدار ختم نبوت علیہ السلام کے دربار گوربار کے درجوزہ گر حضرات ثنا خان، حضرات علماء کرام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میزبانان مکرم، میرے بھائی عباسی برادران، آج ہم سارے اکٹھے ہیں اپنے محبوب کے ذکر میں، اور میں جتنی دیر تقریر کروں گا میں احادیث کا سہارا لوں گا، اور موضوع رہے گا آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے، آخر تک آواز آوے آقا ہمارے
بڑی شان والے. پہلی حدیث مسلم شریف کتاب الجمعہ باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ. کہہ دو سبحان اللہ. مسلم کتاب الجمعہ باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ. حضور کا دور ہے، ایک بندہ ہے مکے کا رہنے والا نہیں، آؤٹ سائیڈر ہے، مکے میں آیا، انٹری ماری اس نے. نام اس کا ہے زماد، دواد میم الف دال، زماد. کیا نام ہے؟ سارے بولو کیا نام ہے؟ زماد. اور اس کا پروفیشن کیا ہے، یہ کام کیا کرتا ہے؟ اس کا کام تھا لوگوں کے جن نکالنا. آپ کی سبحان اللہ سے محسوس ہوتا ہے آپ سب کو جن پڑے ہوئے ہیں. وہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں کے گج کے بولو کیا کرتا تھا؟ لوگوں کے اس کیڑے جن کرنے سن کافر سی میں بس پھوکا پھاکا مار کے اپنی دال روٹی بنائی ہوئی سی. مسلم کی حدیث کہتی ہے زماد ایک دن آیا مکے میں. جو ہی مکے میں داخل ہوا اس کے دل میں خیال آیا شہر ہے اتھے دو چیلے چمچے نال لال ایسا پھوکا پھاکا مارساں تے میری بلے بلے ہو جاسی تے چلو پہلے دال کھانا تو ان کو کڑکڑائیاں کھا سی. تسی سبحان اللہ ٹھیکہ پورا کرو، میں اپنا ٹھیکہ پورا کر سکتا. دوستو زماد کہتا ہے میں جو ہی مکے میں آیا، مکے کے جس بندے سے میں ملاقات کروں وہ مجھے یوں کہتا ہے کہ باقی باتیں بعد میں، یہ بتاؤ اس گلی میں تو نہیں گئے. سچ پھر چھپتا، بولے سچ پھر چھپتا. برادران اسلام اگر میری اور آپ کی ذات کی بات ہو، ہمارا سچ چھپانے سے نہیں چھپتا ہے. میرے لجپال آقا کی نبوت کا بلا سچ کیسے چھپ سکتا ہے؟ اٹھائیں بیک کی حضور کے صحابی حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ابھی اسلام نہیں لائے، آپ عمان کے رہنے والے، مملکت عمان میں آپ کا گھر ہے. آپ کہتے ہیں لوگوں ابھی میں نے کلمہ مصطفی نہیں پڑھا ہے، توحید و رسالت کا ابھی میں نے اقرار نہیں کیا ہے. کہتے ہیں لوگوں صبح شام میں ایک بت کے سامنے جا کے سجدہ کر کے میں عبادت کیا کرتا تھا. حضرت مازن کہتے ہیں ایک دن آیا میں اپنے بت کو سجدہ کرنے آیا، میرے بت کے اندر سے آواز آئی یا مازن اقبل الیہ قد ظہر خیر و بطن شر بعث نبی من مدرا بدین اللہ الکبریٰ. حضرت مازن کہتے ہیں بت کے اندر سے آواز آئی، حالانکہ اپنے ہاتھوں کا تراشا صنم بت خانے میں بھگوان بنا بیٹھا تھا. اور حضرت مازن کہتے ہیں میں نے کہا بت بھی کبھی بولے پتا تھا لیکن پھر بھی ٹکراؤں صحیح مارنے سے. جی فرمایا مجھے بت کہتا ہے اوے مازن ادھر میرے قریب آ. میں گیا تو وہ کہنے لگا مجھے سجدے نہ کر، مکے چلا جا، برائی ختم ہو گئی، نیکیاں لے کر نبیوں کا سلطان مکے میں آ گیا ہے. شان ہے کہ نہیں؟ حضور تشریف فرمائے ہیں مکے میں، عمان میں پڑا ہوا بت بتا رہا ہے میرے کول کچھ نہیں لبنا لبنا ہی تے نبیوں دے سلطان کو لبنا ہی. تو پھر برادران اسلام امام اہل سنت کی زبانی ہم کیوں نہ کہیں کہ ملک کا نین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ آقا ہمارے. بولیا نہیں بتا کوئی سرے ڈانگ نہ مار جائے، گج کے آنکھوں آقا ہمارے، آقا ہمارے. اس سے بڑی شان اور کیا ہوگی؟ بت ہے پتھر کا بنا ہوا ہے، سرے سے جس میں جان نہیں ہے، جس کے جبلت خمیر اور مادے کے اندر اللہ نے جان نہیں رکھی ہے. آمنہ کے لال کی باری آتی ہے وہ بت بھی بول کے کہتا ہے لوگو تسی آئے تے کھڑ پیاں باہر آیا.
میں پھر کہوں گا اگر نہ بولیں گے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جگہ میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ادیال نہ بولن باقی بولن تسی آئے تے کھڑ پیاں باراں یا رسول اللہ، دلاں دا چین پایا بے قراراں یا۔ مازن کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا بت بھی کبھی بولے ہیں، میں نے کہا شاید میرا سینسر سسٹم خراب ہو تو اسی لیے میں واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں اگلے دن میں بکروٹا لے کر آیا۔ بکروٹا سمجھتے ہیں؟ اللہ آپ کو اس تبدیلی کی دور میں اس کا خالصتاً 1 کلو صبح گوشت نصیب فرمائے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ مشکل ہے لیکن ہمیں نصیب ہوتا ہے الحمدللہ۔ حضرات گرامی، صبح بھی مساء بھی، دن کو بھی اور رات کو بھی، دل اور یخنی کے ساتھ، ایویں نہیں تو سمجھو ایویں چکے تڑکے والا۔ حضرات گرامی اب ذرا آگے چلیے۔ حضرت مازن کہتے ہیں اگلے دن میں بکروٹا لے کر آیا، میں نے کہا حضرت صاحب کے قدموں پہ قربان کروں گا۔ جو ہی میں نے بکروٹے کو چھری لگانی شروع کی نا، بہت غصے میں آ گیا۔ ایسا کہ یا مازن اقبل الیہ اسمع تصر، اوے مازن میں تینوں کل نہیں آکھیا سی ہوئے پھر میرے کول کے لین آیا، ادھر میرے کول آ، میں تینوں ایک گل دساں سن کے تینوں خوشیاں نصیب ہو جان گیاں۔ حضرت مازن نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ظاہر خیر و باطن شر بوئس نبی من مدرا بدین اللہ الکبرا۔ اور جنیا مینڈے کول کچھ نہیں ہے، لبنا لبنا ہی تے مکیوں لبنا ہی، اتھے نبیاں دا سلطان آ گیا ہے۔ وہاں پر کون آ گیا نبیوں کا؟ میرے دوستو حضرت مازن کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پہلے تو نہیں بولا، بول رہا ہے یقیناً کوئی نہ کوئی رولا ہے، لگتا ہے نبیوں کا سلطان نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت مازن کا مقدر جاگا، کہتے ہیں لوگوں انہی دنوں مکے سے کافر آیا، تجارت کی غرض سے آیا، میں انہیں ملا، میں نے کہا اے حجاز والو مجھے ایک بات بتاؤ نا۔ انہوں نے کہا اے مازن کیا بات ہے؟ کہا ادھر کوئی نبی تو نہیں آیا۔ کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہتا ہے میرا بت روز خبریں دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہاں خرج رجل بتہامۃ یقال لہ احمد۔ انہوں نے کہا ہاں مکہ میں ایک آیا ہے یتیم لیکن اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت مازن مسکرا پڑے، کہنے لگے واہ ربا سچے نبی دی خبر بھی دلوارے آئے تے ایک جھوٹے خدا کو لو دلوارے آئے۔ یا غوث اللہ کیا کیا مالک تو خبر بھی دلوا رہا ہے تو جھوٹے خدا سے سچے نبی کی خبر دلوا رہا ہے۔ آئیے میرے دوستو حضرت مازن نے اپنا کلاڑا اٹھایا، فرمایا کسرتہ اجدادا، سب سے پہلے میں نے بت کے ٹکڑے کیے ہیں۔ اب حضرت زماد کہتے ہیں میں مکے میں آیا، مکے والے مجھے گلی میں جانے سے روک رہے ہیں، وہاں آمنہ کے لال کا گھر ہے۔ میں نے کہا مکے والو تم مکے میں نبوت چھپا رہے ہو، عمان کے اندر میرے نبی کی شانوں کا ذکر ایک بت کر رہا ہے، پھر کیوں نہ کہیں کہ عظمت مصطفیٰ کی کسے حد ملے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، عقل جن و بشر کی یہاں غدے ہے کیا، عقل روح الامی دنگ و حیران ہے۔ اچھا آپ میں سے عباسی کون کون ادھر ہاتھ کھڑا کرے؟ وہ جنے ہو اتنے بیٹھے ہو تو سبحان اللہ سو اتنی پھنس نہیں۔ آپ حضور کے چچا کی اولاد سے کہلواتے ہیں نا حضرت، سنو تو سنے ابے نہ مقام تے پھر متا سبحان اللہ آپ چھوڑو۔ آپ کے ابے کا حضرت عباس کا جو گھر تھا نا وہ تھا، اس کا پرنالہ مسجد کے سین میں گرتا تھا،
حضرت عمر کے دور میں بارش آئی، پر نالے کا پانی آیا ادھر، صحابہ کے کپڑے ہوئے خراب، حضرت عمر نے وہ پر نالا جو ہے نا وہ کھیڑ دیا، میزاب وہ کھیڑا۔ حضرت عباس قاضی کی بارگاہ میں مقدمہ لے گئے، قاضی مقدمہ حل کر، صدیق نہیں ٹھایا، سرکار نہیں ٹھایا، تے عمر کون ہے میرا پر نالا ٹھان والا؟ حضرت عمر کو بلایا گیا، عمر تو کیوں انج کیتا؟ آکھیا نمازیاں دے کپڑے خراب ہو رہے سن ادوں کیتا۔ حضرت عباس نے فرمایا صدیق کے دور میں نہیں ہوتے تھے، آپ کے دور میں ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میرا گھر کیسے بنا؟ کہا آپ بتائیے۔ فرمایا میں نے حضور کو کہا یا رسول اللہ میں نے گھر بنانا ہے۔ سرکار فرمایا چاچا ایویں نہ بنائیں، نقشہ میں دیساں گھر تو بنائے۔ انہوں نے اے دکھ نہیں راگے ہیں جی، ہاں چاچا میں نقشہ بنا سا تو گھر بنائے۔ حضرت عباس کہتے ہیں پھر حضور نے اپنے عصا مبارک سے نقشہ بنا کے دیا اور فرمایا چاچا پر نالا مسیتی والی سائڈ لائیں، لیکن اس ٹائم لائیں جب میں آساں تھے۔ جناب عباس کہتے ہیں عمر فاروق پھر جب پر نالا لگانے کی باری آئی، میرے لجپال آقا تشریف لے کر آئے، سرکار نے فرمایا چچا مکان تیار ہے؟ کہاں آقا تیار کر لیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا چچا پر نالا لگاؤ۔ کہا آقا کیسے لگاؤں، چھت اونچا ہے، میرا قد اتنا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا چچا میرے کندھے پہ سوار ہو جا، پھر تو نے پر نالا لگانا ہے۔ میں نے کہا آقا میں غلام، میں کندھے پہ سوار کیسے ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا آج دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں نبیوں کا سلطان اپنے چچے کو کندھوں پہ سوار کر کے پر نالا لگوا رہا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی آنکھوں میں چھما چھما آنسو آ گئے، سر جناب والا حضرت عمر نے معذرت مانگی۔ اس کے بعد آپ نے کہا اے حضرت عباس اب دوبارہ پر نالا لگایا جائے گا۔ کہا کب لگائیں گے؟ فرمایا جب میں آؤں گا تب لگائیں گے۔ 25 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر آئے، حضرت عباس پر نالا لگانے لگے۔ حضرت عمر نے کہا ایسے نہیں لگانا، جیسے میں کہوں گا ویسے لگانا۔ کہا کیسے لگائیں؟ کہا جیسے سرکار نیچے بیٹھے میں نیچے بیٹھوں گا، آپ جیسے سرکار کے کندھوں پہ سوار ہوئے ویسے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، میں مصطفیٰ کی سنت زندہ کروں گا، آپ دوبارہ پر نالا لگا لیجئے گا۔ بندہ اتنے بڑے باپ کی اولاد ہو اور پھر بندہ گھبرانا شروع کر دے، گج کیا کو سبحان اللہ۔ آقا ہمارے آئیے میرے دوستو، ذمات کہتا ہے مکے میں پریشانی بن گئی، میں گھبرا گیا، کروں تو میں کیا کروں؟ ہر بندہ کہتا ہے ذمات اس گلی میں نہ جانا، اس گلی میں نہ جانا۔ میں نے آخر ایک بندے سے سوال کیا بتائیے اس گلی میں معاملہ کیا ہے؟ حضرت ذمات کہتے ہیں مجھے کہنے والا کہنے لگا اے ذمات اس گلی میں ایک گھر ہے، اس گھر میں رہنے والے کا نام محمد ہے اور ان کی ذات، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور ان کی سپیسیفیکیشن یہ ہے جو بھی اس محمد کے چہرے کا دیدار کرتا ہے اس محمد کے قدموں میں گر کے اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ آقا ہمارے ذمات کے دل میں خیال آیا، کہا اور بتائیے کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ان پر جنوں کا سایہ ہے، ان پر جنوں کا سایہ ہے۔ ذمات نے کہا اگر ان پر جنوں کا سایہ ہے میں جن نکالتا ہوں، میں پھونک ماروں گا ان کے جن نکل جائیں گے، پہلے ان کی بلے بلے ہے اب میری بلے بلے ہو جائے گی۔ میں نے کہا ذمات پہلے تو دنیا داروں سے سلوک کرتا رہا ہے، آج تیرا مقابلہ کسی دنیا دار سے نہیں ہے بلکہ نبیوں کے سردار سے ہے۔ ذمات کہتا ہے لوگو پھر میں پھرتا گھومتا رہا، میری سرکار سے ملاقات ہو جائے، حضور میرے سامنے ہو جائیں، میں ان کے جن نکالوں۔ ذمات کہتا ہے ایک دن آیا سرکار میرے سامنے آئے، میں نے نبی پاک کا مکھڑا دیکھا، میں نے کہا ایڈا سونا چہرہ لگدا ہے محمد تساں دا اسم گرامی۔ ذمات نے کہا اتنا حسین مکھڑا لگتا ہے محمد آپ کا نام ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرا نام ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے سنایا پر جنوں کا سایہ ہے،
جن آپ پر سایہ رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ چاہیں میں جنوں کو پھونک مار کے جن نکالتا ہوں, اگر آپ کہیں تو میں جن نکال دوں. میرے کریم آقا نے یہ بات سنی. اس نے کہا انی ارقی من هذه الريح لعل اللہ یشفی علی یدی. اس نے کہا میں جن نکالتا ہوں, آپ کا دل کرے میں پھونک مار کے جن نکالوں. میرے کریم آقا نے یہ بات سنی. فضحک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے اور تیرے شان والے لجپال آقا مسکرا پڑے. عجب بندہ ہے, جن میرے نکالنے آیا ہے. جن تو جن ساری کائنات میں محمد کے قدموں کی نوکری کیا کرتی ہے. آپ میری طرف مطلقاً بیان دیں, یہ بارش سے انٹرپٹ معاملات میں ڈسٹرب آپ نہ ہو, صرف میری طرف دھیان دیں, میں جلدی ختم کرنے لگا. میرے کریم آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا, آیا میرے آقا کے جن نکالنے. اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عائد علیہ کلمات کہاں اولا. کہتے ہیں آقا بڑا مزہ آیا, ذرا پھر سنائیں. حضور نے پھر سنایا. کہتا ہے لقد سمعت قول السحرۃ وقول الکہنۃ وقول الشعراء فما ہاتھ یدک ابایع قال الاسلام. اب ہاتھ آگے کریں, جن نہیں نکالوں گا بلکہ آقا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیت کا نبی سب سے بالا والا. اور شاہ صاحب نے آپ کو وہ سنایا ہے کہ فلاں نبی کا سر فلاں کے قدموں میں. میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو عزیز میاں یہ قوالی پڑھا کرتا تھا. تو میں آپ کو تبرکاً اسی ضمن میں ایک بات کر کے اجازت لے لیتا ہوں. آقا مسجد اقصی میں تشریف لائے. حضور مسجد اقصی میں ہیں. سب نبیوں نے حضور کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے, استقبالاً کھڑے ہوئے. نماز کا وقت آیا. اصول یہ ہے کہ مقیمی کو ترجیح دی جاتی ہے. مسافر پر جو مقیم ہوتا ہے اس کو کیا دی جاتی ہے؟ ترجیح دی جاتی ہے. میرے دوستو مسجد اقصی کے اندر میرے آقا مسافر ہیں, مقیمی. بولو ماڑے ماڑے بولو. اب تو بارش کا اثر نہیں ہے نا, زائل ہو جائے. میرے دوستو میرے آقا وہاں پر مسافر ہیں, مقیمی نہیں ہے. حضور کی ولادت باسعادت مکہ پاک میں ہوئی. دار الہجرہ سرکار کا مدینہ تو نبی علیہ تحیت و ثنا ہے. میرے آقا تشریف لائے. وہاں پر 360 سے زیادہ مقیمی انبیاء کرام موجود ہیں اور عام لوگ نہیں ہیں. کوئی جد الانبیاء ہے, کوئی جناب والا حضرت آدم جیسی سرخیل اعظم ہے, کوئی یوسف جیسا حسین موجود ہے. اور اندلانا فقر امامت کی شرائط دیکھی جائیں, شرطوں میں سے پہلی شرط ہے مقیمی و مسافر. بولو مقیمی و مسافر. اور نسب میں سب سے اعلیٰ. تیسری شرط یہ ہے سب سے بڑا عالم ہو. چوتھی شرط ہے سب سے زیادہ حسین ہو. کو چچا بندہ امام بن سکتا. بولے یار. اب میرے دوستو نماز کا وقت آیا. مقیمی وہاں پر موجود ہیں. میرے آقا مسافرت کے اندر ہیں. جبریل امین اذان کا وقت ہے. جبریل اذان دے رہا ہے. کائنات میں پہلی اذان ایسی ہے جو جناب نوریوں کا سردار جبریل دے رہا ہے. اور نبیوں کی پہلی جماعت ایسی ہے جس کی امامت آمنہ کا لال کر رہا ہے. جب جناب جبریل نے آذان دے دی, امامت کی باری آئی. نبیوں نے صفیں سیدھی کی ہیں اور کہنے والا کہہ رہا ہے کھڑے سن منتظر اقصی دی مسجد وچ نبی سارے. امام الانبیاء قطارا مسکرا پئیاں. سارے نبی کھڑے ہیں. سوچا جا رہا ہے کون امامت کروائے. جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں آئے. آ کر سرکار کا ہاتھ پکڑا. پکڑ کر سرکار کو مصلی پہ کھڑا کر کے جبریل کہتے ہیں تعال یا رسول اللہ. آقا آئیں جماعت کروائیں. آپ امام بنیں گے, سارے نبی آپ کے مقتدی بنیں گے. وہ امام
مت کی شب وصف انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ اب یوسف جیسا حسین حضور کا مقتدی ہے، یوسف جیسا حسین حضور کا مقتدی ہے۔ آدم تواڈے تے میرے ابا جی ابے نے نہ تو سبحان اللہ نہ آکھی نے تانوں کیا بندے دا پتر بھی نہیں آکھی، آکھو سبحان اللہ۔ ہاں ذرا آدم سے ہٹ کے تو دیکھو، بندے نہ پتر بھی کسی نہیں آکھی۔ آدم جیسے، نو نجی اللہ جیسے، ابراہیم خلیل اللہ جیسے سارے پیچھے کھڑے ہیں، حضور امام ہیں۔ اب سب نبیوں نے نیت کو باندھی ہوگی، سب نبیوں نے نیت، آپ نیت کرتے ہیں مثلا صبح کی 2 رکعت ہیں فرض کی، آپ پڑھتے ہیں جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پیچھے سے امام دے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ مراد یہ ہوتی ہے مسجد کے باہر ہم عباسی بھی ہیں، راجے بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، لیکن جب یہ کہہ دیا نا پیچھے امام کے، مراد یہ ہے کہ مسجد کے باہر سب کچھ ہے، مسجد کے اندر سب کچھ ہمارا امام ہے، یہی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھی نیت تو کی ہوگی کہ نہیں؟ جب ہم امام کو اختیار دیتے ہیں، گویا امام کو اپنا ملجا و ماوا مان لیتے ہیں، گویا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں باہر مسجد سے ہم چودھری بھی ہیں، راجے بھی ہیں، عباسی بھی ہیں، نمبردار بھی ہیں، تھانے دار بھی ہیں، لیکن مسجد کے اندر آئے ہمارے سروں کا تاج ہمارا امام ہے، امام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں، اس کی افضلیت کو مانا جا رہا ہے، اس کی فوقیت کو مانا جا رہا ہے، اس کی برتری کو مانا جا رہا ہے۔ بین اسی طرح جب یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے نیت باندھی ہوگی، یوسف نے جب کہا ہوگا پیچھے امام الانبیاء کے، ان کی زبان سریانی ہے، اس زبان میں یقیناً انہوں نے کہا ہوگا پیچھے امام الانبیاء کے قبلہ کی طرف منہ اللہ اکبر۔ جب یوسف یہ کہہ رہے ہوں گے گویا اس بات کی گواہی دے رہے ہوں گے، لوگو جب تک مصر میں تھا اپنے جیسا حسین مجھے نظر کوئی نہیں آتا، لیکن مسجد اقصی میں آ کر زہرا کے بابا کے پیچھے کھڑے ہو کر میں بھی اعلان کر کے کہہ رہا ہوں سونا تو میں بھی بڑا تھا، لیکن محمد جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ماں۔ اور اگر آپ کا دل کرے تو پشتو میں ایک شعر پڑھ کے جا رہے ہیں، کیونکہ شاہ صاحب میں بیٹھا تھا میری کھیچا تانی کر رہے تھے کہ پشتو ضرور ان کو سنا۔ ہمارا پشتو کا شاعر کہتا ہے کہ خاز کی یوسف لی دا گتی کڑی کلام۔ سبحان اللہ، ہون تاک چھوڑو، ہون تقریباً تسی سیف ہو، ہون جس تو انہوں ڈانگ مارنی پہلے سیڑھیاں چڑھ سی دے مار سے۔ خاز کی یوسف لی دا گتی کڑی کلام، تا کئلے دلے وے سرور آلام، زڑو نبے بھی کڑیو داماتوں میں دمرا شان دے، واہ 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 سمرہ خیستہ نبی سلطان دے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تحقیق ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کڑیاں نو دیوانہ کرنا بڑی گال نہیں ہے، عورتوں مالداروں اور پھر مصر کی رہنے والی ہو زلیخا، اسے دیوانہ کرنا بڑی بات نہیں۔ عمر جیسا جنا ہو، رج کے بابا جلالی ہو، ننگی تلوار ہاتھ میں ہو، صحابہ کہہ رہے ہیں آقا نگاہوں میں مستی، اداؤں میں شوخی، قیامت کہیں سے چلی آ رہی ہے۔
آقا آج عمر کی تلوار ہے، ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے، پتہ نہیں کس کا سر اڑ جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آئے تو کوئی بات نہیں، اگر برا ارادہ لے کر آیا عمر کا سر میں قلم کر دوں گا۔ اعجاز مصطفیٰ میں سے یہ بات ہے، میرے نبی اگر لمبے قد والے کے سامنے کھڑے ہوتے حضور کا قد اوپر چلا جاتا، درمیانہ ہوتا، سرکار کا قد بالکل لیول پر آ جاتا۔ حضرت عمر کا قد لمبا ہے، حضور کا درمیانہ ہے، لیکن عمر آئے، جو ہی سرکار کے پاس آئے، میرے کریم آقا کا قد مبارک لمبا ہو گیا، نیچے عمر اوپر آقا، یوں عمر تک رہے ہیں، اوپر سے کونین کا سلطان جلالت مآب لہجے کے اندر نگاہ فرما رہا ہے۔ صحابہ کہہ رہے تھے نگاہوں میں مستی، اداؤں میں شوخی، قیامت کہیں سے چلی آ رہی ہے۔ اب عمر نے سرکار کو دیکھا، حضور نے نگاہوں سے نگاہیں ملائی تو عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے اپنی نظروں کو روکے، میرے دل کی دنیا لٹی جا رہی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان بولے، ارے مصری عورتوں کو دیوانہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عرب کا علاقہ ہو، سنگلاخ وادیاں ہو، جن کی جبلت اور خمیر کے اندر سخت پن پایا جائے، کھردرا پن پایا جائے، اس عمر جیسے شہزادے کو اپنے قدموں پہ قربان کر لینا، یہ حسن مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور اگر مزید اسے آسان کروں، حسن یوسف کے بھی چرچے تھے جامع، لیکن رنگ پہ آئی بزم تیرے آنے کے بعد، اور کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، آقا پھر جو سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ اور امی پاک میری اور آپ کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ کی بارگاہ میں عرب کی عورتیں یوں نہ آکھیا عائشہ یوسف تک کہ انہاں اپنی انگلیاں کاٹ لیاں، حضور تک ان کے انہی ہونا، کہ سرکار فرمایا جمالی مستور انن آجر خلق او کما قال، سرکار فرمایا ای چلی دنیا ایسا پتہ ہی نہیں، رب میرے تے پردہ پایا جے، ایک پردہ کھل جائے نا، انہاں تو انگلیاں کٹیاں سن ان جانا قربان کر دیں۔ اور امی عائشہ نے فرمایا لو رائنا حبیبی لقطعنا قلوبہن، اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو جانے قربان کر دیتی۔ اسے پشتوں کا شعر کہتا ہے خازو جی یوسف لی دا گتی کڑی کلام، آپ تنگ ہونے لگ گئے ہیں، بس میں ختم کروں۔ خازو جی یوسف لی دا گتی کڑی کلام، تا کئل دلے وے سرور عالم، زڑو نبے بری کڑیو داماتوں میں دمرا شان دے، وہاں سمرہ خیستہ نبی سلطان دے۔ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، پھیر لیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے۔ مرحبا کتنا غسی میرا نبی سلطان ہے۔ آقا ہمارے سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید ایک دن رستے سے گزر رہے ہیں، جونا کو ملیا اسا کا خالد اکے جی اکے تو حضور نال بڑا عرصہ رہا یارا حضور نشان تا بیان کر۔ حضرت خالد کہتے ہیں یار میں ذرا جلدی میں ہوں، میں تمہیں ایک جملہ دے جاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا المرسل علی قدر المرسل، جملہ بڑا بلیغ جملہ تھا۔ کیا کہا؟ ایک ہوتا ہے آنے والا، ایک ہوتا ہے بھیجنے والا۔ جو آتا ہے اسے کہتے ہیں مرسل، جو آتا ہے اسے کہتے ہیں مرسل، اور جو بھیجتا ہے اسے کہتے ہیں مرسل۔ آپ نے کیا فرمایا المرسل علی قدر المرسل، فرمایا حضور کی شان پوچھتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا حضور آنے والے ہیں، خدا بھیجنے والا ہے۔ کہا جب جب حضور کی شان کی ضرورت پڑے بھیجنے والے کا پتہ پوچھ لیا کر، تمہیں عظمت مصطفیٰ کی سمجھ آ جائے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے آقا ہمارے
آقا ہمارے، آقا ہمارے، نہیں میں نہیں آنکھوں آقا ہمارے، گج کے بولو آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ آئیے میرے دوستو آخری بات اور اجازت، بندے کے پاس کرسی آ جائے، بندے کے پاس جناب والا اختیارات آ جائیں، بیگانے تو دور کی بات اپنوں کو بھول جاتا ہے۔ لاکھوں سلام حسنین کے نانا جان کونین کے سلطان اعظم کو میرے کریم آقا ظاہری نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تب بھی آقا نہیں بھولے، ظاہری نبوت کا اعلان کیا تب بھی میرے آقا کسی کو نہیں بھولے۔ میرے نبی کا صحابی ہے، آیا سرکار کی بارگاہ میں، آ کر کہتے ہیں آقا میرا بیٹا صبح سے گم ہے، شام ہو گئی ہے، میرا پتر مل نہیں رہا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے مجھ سے دور چلا گیا، آقا میں بڑا زبوحال ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، یوں لگتا ہے جیسے میرے دل کی دنیا تاریک ہو گئی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے۔ آقا دعا فرمائی اللہ کرے میرا بیٹا مل جائے۔ دوسرا صحابی بولا یا رسول اللہ اس کا پتر ساتھ والے باغیچے میں کھیل رہا ہے۔ صحابی نے جب یہ بات سنی دوڑا دوڑا جانے لگا، میرے کریم آقا نے فرمایا بڑی جلدی جا رہے ہو؟ کہا آقا کیوں نہ جاؤں، پتر کی یاد تڑپا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ضرور جاؤ، لیکن وہاں جا کر بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں بلانا۔ آقا میں اس کا باپ، وہ میرا بیٹا، اس کا نسب مجھ سے ثابت ہوتا ہے، پھر میں بیٹا کر کے کیوں نہ بلاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا پتا وہاں پر کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو۔ لجپال آقا نے فرمایا جب تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلائے گا تو بھی خوش ہو جائے گا، تیرا بیٹا بھی خوش ہو جائے گا، لیکن یتیم کے دل پر کتنی ضربیں لگ جائیں گی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ رو کر کہے گا کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا، مجھے بھی بیٹا کر کے بلاتا، میرے دل کو سکون آ جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا تو بیٹا کر کے بلائے گا تیرا دل تو خوش ہو جائے گا، لیکن یتیم کے دل پر جو ضربیں لگیں گی ان دکھوں کا مداوا کون کرے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی پر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ آقا ہمارے، آقا ہمارے معاشرتی یہ برائی جسے کہتے ہیں سوشل ایول، ان میں سے ایک بات آپ کو کر جاؤں، ہم جب بچیوں کی شادی کرتے ہیں نا انہیں جو جہیز دیتے ہیں وہ جہاز ہوتا ہے۔ جہیز کیا ہوتا ہے؟ جہاز۔ کائنات میں زہرا جیسی کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ملکہ ملک بقا بھی ہیں اور راحت جان مصطفیٰ بھی ہیں اور سیدہ زہرا بھی ہیں جی۔ حضور نے، آپ کیا سمجھتے ہیں حضور انہیں کچھ نہیں دے سکتے تھے؟ بی بی صاحبہ کو سرکار کچھ نہیں دے سکتے تھے؟ حضور جو چاہتے عطا کر سکتے تھے، لیکن میرے آقا نے معیار بنایا امراء کے لیے نہیں، اپنی امت کے غرباء کے لیے معیار بنایا، اپنی امت کے غرباء کے لیے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے میں کیا برائی ہے۔ جب بیٹی کو جہیز دیتے ہیں ظلم بالائے ظلم، یہ ہم اپنے صحن میں اسے بچھا دیتے ہیں۔ ایک عورت اناؤنسر ہوتی ہے جو بتاتی ہے اے مامے دیتا، اے چاچے دیتا، اے پھپھی دیتا، اے لاکھ روپیہ، اے 2.5 لاکھ روپیہ۔ آپ وقتی طور پر تو اپنی بیٹی کے اس جہیز کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا کہ کتنی یتیم بچیاں وہ جہیز دیکھیں گی۔ آپ تو خوشی منا رہے ہوں گے، لیکن مصطفیٰ کی ان نوکرانیوں کے دلوں پر جو کچوکے اور ضربیں لگ رہی ہوں گی اور جو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے، آپ مجھے بتائیں ان آنسوؤں کی وجہ سے پھر آپ سکھ سے رہ سکتے ہیں؟ کروڑوں روپے بیٹیوں کو جہیز میں دیتے ہو پھر بھی بیٹی گھر میں خوش نہیں ہے، کبھی سوچا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی خیال کیا کہ اس کی وہ یتیم بچی یقیناً کہتی تو ہوگی کاش میرا آج باپ ہوتا، جیسے اس کو جہیز مل رہا ہے مجھے بھی ملتا۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرے رسول نے سادہ سا طریقہ بتایا،
جنت میں حضور کی سنگت کا آسان نسخہ یہ ہے، فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا کہاتین او کما قال، سرکار نے فرمایا میں محمد اور وہ شخص جو یتیموں کے سروں پہ پیار کا ہاتھ رکھتا ہے، کل قیامت کا دن آئے گا میرے ساتھ یوں جڑ کے جنت میں جائے گا جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی۔ نبی پاک کے میلاد میں آنے والوں کبھی اس بات پر بھی دھیان کیا کرو، ہمارے پاس ان چیزوں کا دھیان نہیں ہے۔ جب بیٹیوں کو نصاب اللہ کی محبت کا دیا جاتا ہے نا تو پھر بیٹیاں بے مثال ہوتی ہیں، با کردار بھی ہوتی ہیں اور لاجواب بھی ہوتی ہیں۔ میں بس ختم کروں بات کیونکہ میرے پاس میرے بھائی ثنا خان بیٹھے ہیں۔ یہ میری زندگی 41 سال عمر ہے اور ان 41 سالوں میں یہ پہلا انسیڈنٹ ہے میرے ساتھ جس پر میں بڑا خوش ہوں کہ آج مجھے پہلے ٹائم ملا ہے۔ ثنا خان میرے بھائی بعد میں پڑھیں گے، وگرنہ میرے ساتھ ہوتا یوں ہے کہ میں اس چادر اس دوسے میں لپٹا ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہوں، رات 11 بجنے کہ مینو جناب ٹھائیے دے چاڑ دینے تے میں پھر آخر ہونا کہ رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا، ایک جاگ دا چور سن ہوتے دوجا جاگ دا سخت بیمار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرض والا دوجا جاگ دا پہرے دار راتی، غلام فریدہ سارے جاگن والے سم ویندن پر نہیں ہو سمدہ پروردگار راتی۔ یار عباس یو آج واقعی داد پوتریاں لا کام کیتا نہیں جی، آج واقعی تو زیادہ سے بھائی سنگیو تو سنے اسی کچھ لگنے ہیں، اللہ توڑا بھلا کرے۔ بارسو جب بیٹیاں اللہ کی محبت سے سرشار ہونا پھر پتہ کیا ہوتا ہے، مدینہ شریف ہے جی، تنگ تو نہیں ہوئی مدینہ پاک ہے، ایک مسلمان مقروض ہے، مسلمان کیا ہے؟ مقروض ہے، قرضہ ہے اس پر، اللہ قرضوں سے ہر ایک کو نجات دے۔ قرضہ ہے، بھوکا ہے اور قرضہ اس نے دینا ہے یہودی کا۔ کس کا؟ یہودی کا قرضہ ہے۔ یہودی جناب اس نے ہاتھ پیر پائے ہوئے، بھائی سنگیا قرضہ دے سے جان چھوڑ سا نہیں تھا، نہیں چھوٹے گی جان۔ آخر یہودی کیا کرتا ہے، وہ مسلمان وہ دائیں بائیں آئیں بائیں کرتا ہے، کچھ نہ بنا۔ آخر وہ بی بی فاطمہ تو زہرا کے دروازے پہ آتا ہے، کہتا ہے اے حسنین کی ماں، اے نبی کی پاک شہزادی، میں ہوں مسلمان اور تیرے بابے کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں نے یہودی کا قرضہ دینا ہے، میری سفید پوشی چھپی ہوئی ہے آج ظاہر ہو جائے گی اگر قرضہ نہ دیا تو میں نے سنا ہے سادات کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو کرم فرمائیے کچھ کیجئے۔ امی جی کے پاس سردیوں کے موسم کی ایک چادر تھی جو سر پر کرتی تھی اور اس پر 13 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی۔ کتنی؟ قاضی ایاز مالکی نے بڑی مستند سند سے روایت کی، کتنی ٹاکیاں؟ 13 پیوند۔ امی جی نے وہ چادر اندر سے اٹھائی، کہا حسنین کو اس بندے کو دو۔ جب دیا تو اس نے کہا اے ملکہ اس چادر سے کیا بنے گا، قرضہ زیادہ ہے۔ فرمایا اسے کہو لے جاؤ، یہ چادر کسی دنیا دار کی نہیں ہے، نبیوں کے سردار کی شہزادی کی چادر ہے۔ برادران اسلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ آپ کی چادر لے کر وہ مسلمان یہودی کے پاس آیا، اسے کہنے لگا میں نے تیرا قرضہ دینا ہے، یہ چادر تو لے لے، میرا قرضہ معاف کر دے۔ اس نے کہا یہ چادر کس کی ہے؟ کہا میرے نبی کی پاک شہزادی زہرا پاک کی چادر ہے۔ یہودی نے جب یہ سنا فوراً کھڑا ہو گیا، احترام میں کھڑا ہو گیا، اس چادر کو اپنی آنکھوں سے لگا کے رو کر کہنے لگا آج میرا مقدر کیسے جاگا ہے، نبیوں کے سلطان کی پاک شہزادی کی چادر میرے پاس آ گئی ہے، آنکھوں سے چادر لگانے کی دیر ہے، اللہ نے ادب کا صلہ دیا، فوراً زبان حال سے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب بیٹیوں کو نصاب خدا کی محبت کا دیا جائے تو پھر بیٹیوں کی چادر غیر کے ہاتھ میں جانے سے اللہ اسے دولت ایمان سے مشرف کر دیتا ہے۔ آئیے آج سے ہم عہد باندھیں، جیسے بیٹوں کی تعلیم پر توجہ ہے
ایسی بیٹیوں کی تعلیم پر توجہ۔ ہم میں سے ہر ایک علی علی کرتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے جب حضرت علی المرتضیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب بیٹی اور بہن کے گھر میں جاؤ تو کچھ لے کے جایا کرو۔ کہا علی کیوں؟ فرمایا یہ بڑا محبت والا رشتہ ہے۔ وہ اتنی سادی ہوتی ہیں، جب تک تمہارا تحفہ گھر میں پڑا رہے گا، ان کو جن کے گھر میں اس کی شادی ہوئی ہے انہیں کہتی رہے گی اے تک کو نا مڑا پھر آ کے نہیں دیا سا، یہ دیکھو نا میرا بھائی لے کر آیا تھا، یہ میرا بابا لے کر آیا تھا۔ جب تک وہ چیز پڑی رہے گی اس پر وہ فخر کرے گی، اور اس فخر پر رب راضی ہو کے اس بندے کی مغفرت کر دے گی۔ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ماڑے ماڑے بولے۔ آج تو حالت یہ ہے، باپ کا خون اس قدر سفید ہے، بیٹی کو بول کے کہتا پتر تو بیگانے گھر کی مہمان ہے، اپنی زمین کا انگوٹھا بھائی کے نام لگا دے، یہ مسکین ہے۔ جو بہنوں کے رزقوں پر پلتے ہیں وہ پھر مسکین ہی رہتے ہیں، کبھی وہ امیر نہیں ہوتے۔ جو بہنوں کا حق رکھتے ہیں، مارتے نہیں ہیں، اللہ پھر انہیں اس جہان کی بھی عزت دیتا ہے، عقبہ کی بھی عزت دیتا ہے۔ اور یہی معیار آمنہ کے لال نے مقرر کیا ہے۔ سرکار کسی کے لیے قیام نہیں فرماتے، لیکن زہرا کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے قام الیہا فقبلہا فاخذ بیدہا۔ صاحب ترمذی کہتا ہے سرکار کھڑے ہو کر استقبال بھی کرتے، ماتھے پہ بوسہ بھی دیتے اور اپنی جائے نماز پر بٹھاتے بھی، اور فرماتے فاطمہ تو ماں جیسی بھی ہے اور بیٹی جیسی بھی ہے۔ کہا آقا ماں جیسی کیسے؟ فرمایا فاطمہ جب تو مجھے ملتی ہے نا، مجھے دباتی ہے، تو میری ماں آمنہ کا پیار یاد آ جاتا ہے، اور جب میں تجھے مل کے دباتا ہوں نا تو پھر بیٹیوں کا پیار تیرے اندر نظر آ جاتا ہے۔ آئیے آج میلاد کی اس خوشی کے اندر ہم اپنے دل سے وعدہ کریں، ہم وہ کام کریں گے جس سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ اللہ کریم میری ٹوٹی پھوٹی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس میں ریٹ وکرا ہو سکتا جلوہ زیبات مالو سر میں تے قربان دے، واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے، میرا گھر اولاد جا محبوب تے قربان دے، واہ واہ کیٹا سونا نبیاں دا سلطان دے، مر بی بی استن پسے یش پگڑ دے دانا، پاک رسول موز کے شلوستن نو دل دالا، پڑکشو یار راش بی بی وے مردہ سمان دے، واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے۔ مائی عائشہ پٹھان بٹے نہیں مارنے، پکی گل کرنے۔ مائی عائشہ حضور کے جبے کو ٹانکا لگا رہی تھی۔ کیا؟ ٹانکا، سوئی گر گئی، نہ ملی نا، سرکار تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا عائشہ گھبرائی ہو؟ کہا آقا سوئی گر گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کیڑا نواں رولا؟ سرکار مسکرائے، چہرے سے اتنا نور نکلا۔ امی جی فرماتی ہیں فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب خصائص نے سے نقل کیا، حضور کے چہرے سے اتنا نور نکلا، کمرہ روشن ہو گیا، اماں نے سوئی تلاش کر دی۔ اور پشتو کا شاعر اسے کہتا ہے مر بی بی استن پسے یش پگڑ دے دالا، پاک رسول موز کے شلوستن نو دل دالا، پڑکشو یار راش بی بی وے مردہ سمان دے، واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے۔ عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، چہرہ محبوب گیا سورجوں کی تان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان ہے۔ اللہ کریم میری نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔